ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا جو درد سے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اتنے میں ایک امیر شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس امیر شخص نے دیکھا کہ بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے جو درد سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو اس امیر شخص کو بڑا ہی ترس آیا۔ یہ امیر شخص گھوڑے سے نیچے اترا، اس بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالا، اس یتیم بچے کو گھوڑے پہ بٹھایا، اس کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ امیر شخص کی زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اللہ اکبر! امیر شخص فوت ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے اس امیر شخص کو خواب میں دیکھا کہ یہ امیر شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا، میاں یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو نے زندگی میں کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا جس کے بدلے تجھے اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے؟ تو اس امیر شخص نے کہا، بھائی میں نے زندگی میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں کیے تھے، ہاں ایک عمل ایسا میں نے کیا تھا جو میرے اللہ کو بہت ہی پسند آیا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے بغیر حساب و کتاب کے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا کون سا ایسا عمل تھا؟ کہا ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک یتیم بچے کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے، مجھے ترس آیا، مجھے رحم آیا، میں گھوڑے سے نیچے اترا، اس یتیم بچے کے پاؤں سے کانٹا میں نے نکالا تو اس کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے گھر چھوڑ آیا۔ اس یتیم بچے کی بس تھوڑی سی میں نے یہی مدد کی، یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ اور کتنا سخی ہے میرا کریم رب جو ایک سوکھے کانٹے کے بدلے اتنی بڑی جنت عطا کر دیتا ہے۔ میں جس مالک کا بندہ ہوں وہ مالک کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، وہ کتنا بڑا سخی ہے جو چھوٹے سے سوکھے کانٹے کے بدلے اتنی بڑی جنت عطا کر دیتا۔ بس یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا کہ میں نے یتیم کی تھوڑی سی مدد کی تھی۔ اللہ اکبر! صاحب تو جب کسی پہ رحم کرے گا تو تیرے اوپر بھی رحم کیا جائے گا، تو جب کسی پہ احسان کرے گا تو تیرے اوپر بھی احسان کیا جائے گا۔ مسافر کو دروازے سے محروم نہ لوٹا تاکہ خدا کبھی بھی تجھے مسافر بنا کر در بدر نہ پھرائے۔ مسکینوں کو وہی نوازتا ہے جس کو ڈر ہو کہ کہیں میں بھی مسکین نہ بنا دیا جاؤں۔ اگر اللہ نے تجھے سوالی نہیں بنایا تو اسی شکرانے میں تو سوالیوں کو نوازتا رہے، اسی شکرانے میں تو سوالیوں کی مدد کرتا رہے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ کرے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی قیامت کے دن تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل جس کو تو چھوٹا سا سمجھ کے تو کرتا ہی نہیں، چھوٹا سا سمجھ کے ضائع کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا تیرا کیا عمل اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ ایک گنہگار عورت تھی، بدکار تھی، سیاہ کار تھی، خطا کار تھی، ناچنے والی تھی۔ طوائف وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے، اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ وہ گندی کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کو ترس آیا، رحم آیا تو اس عورت نے کیا کیا، کنویں کے اندر گئی، جا کر ڈول لٹکایا، پانی بھرا، باہر نکالا، اس پیاسے کتے کو پلایا، پیاسے کتے پر رحم کیا، ترس کیا، اس کو پانی پلایا۔ یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس گنہگار عورت کی بخشش فرما دی، اس گنہگار عورت کو معاف کر دیا۔
اگر ایک گنہگار عورت، بدکار عورت، سیاہکار عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ پیاسے کتے کا حیا کر کے گنہگار عورت کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ جو خدا ایک پیاسے کتے کا حیا کر کے گنہگار کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ خدا ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کو کتنی ہدایتیں دیتا ہو۔ جوانوں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو۔ ہر ایک سجدے کے بعد اللہ کا لاکھ شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے ایک بار پھر ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دے دی۔ وہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ایک بزرگ تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، کہا بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ اثر پڑے گا، تازی آنکھیں بنی ہوئی ہیں تیری، کچھ دنوں کے لیے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہے تو اشارے سے پڑھنی ہے۔ تو اس بزرگ نے کیا کیا، گھر آتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ ہے بزرگ رو کر کہتا ہے، بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ایک بادشاہ کی محبوبہ کا انتقال ہو گیا تو اس بادشاہ نے محبوبہ کو ریشمی کفن پہنا کر دفنا دیا۔ چند دن بعد محبوبہ کی یاد نے جب ستایا تو یہ بادشاہ محبوبہ کی قبر پہ گیا تاکہ اپنے دل کے ارمان آنسوؤں کی شکل میں نکال سکے۔ قبر کھودی، جب دیکھا تو کفن بوسیدہ نظر آیا۔ اے محبوبہ کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے تھے، قبر کی مٹی کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حسرت کے ساتھ کہنے لگا، ہائے ریشمی لباس ریشم کے کیڑوں سے میں نے چھینا لیکن قبر کے کیڑوں نے مجھ سے چھین لیا۔ غفلت کی نیند سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے اب تو جاگ جا۔ ہے تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا مگر افسوس یہاں سے جانے کی کبھی بھی فکر نہ کی۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر نیک اعمال جمع ہوں گے تو جزا ملے گی، نہیں تو پھر شرمندگی ہی شرمندگی۔ اگر 50 درہم سے 5 درہم ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، جبکہ تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی، تو نے تو 50 سال کی قیمتی زندگی برباد کر دی۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب باقی 5 سالوں میں ہی کچھ کر لے، اب باقی 5 سالوں میں ہی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے۔ اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخے مار مار کر تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند کرنے کا نقصان کیا ہے۔ ایک شخص فوت ہوا تو اس کے کسی عزیز نے رو رو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا۔ ایک عقل مند نے جب دیکھا تو کہا، او نادان، اگر مردے کو طاقت ہوتی، اگر مردے کو ہمت ہوتی تو وہ تیرا یہ رونا دھونا دیکھ کر اپنا کفن پھاڑ ڈالتا اور ساتھ میں کہتا کہ تمہیں اس قدر چلانے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے کہ آج میری باری ہے کل تیری باری ہوگی، آج میں جا رہا ہوں کل تو بھی میرے پیچھے آنے والا ہے۔ عقل مند آدمی مردے پہ مٹی ڈالتے ہوئے ضرور سوچتا ہے کہ کل میرے اوپر بھی ایسے ہی مٹی ڈالی جائے گی۔ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں کی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ آج شبیر قمر بخاری کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا،
मगर उस वक्त तक बूढ़ा कब्र में जा चुका होगा। एक बूढ़ा चीखता हुआ हकीम के पास आया, कहा मुझे देखें क्या हो गया है, मुझे यूं लगता है कि अभी अभी मैं मर जाऊंगा, मेरे पांव भी नहीं अपनी जगह से उठते, ऐसे लगता है जैसे कीचड़ में फंस गए हूं, देखिए मुझे क्या हो गया है। हकीम साहब ने कहा, बाबा जी अब दुनिया से हाथ उठा ले, क्योंकि इस कीचड़ से तो अब तू कयामत को ही निकलेगा। ऐ नौजवान, आज पानी कमर तक है, तू कोशिश कर ले तौबा की, अगर सैलाब होकर सर से गुजर गया तो कुछ नहीं कर सकेगा। आज अपनी आंखों से आंसू बहा ले और जुबान से पक्की तौबा कर ले, इसलिए कि ना मुंह में जुबान रहेगी ना बदन में जान रहेगी। एक मजदूर बाप उजरत लेकर किसी की कब्र खोद रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची अपने दुपट्टे के साथ बाप के चेहरे से मिट्टी साफ कर रही थी। ये देखकर बाप अपनी बेटी को प्यार करते हुए रो पड़ा, तड़प कर कहने लगा, बेटी तेरे बाप के ऊपर भी एक ऐसा वक्त आने वाला है कि तेरे बाप की आंखों में इस कदर मिट्टी भर दी जाएगी जो कभी भी साफ नहीं होगी। मिट्टी दा तो मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते यारा कल मिट्टी दे थल्ले। इंसान कमजोर पैदा होता है मगर ताकतवर होते ही खुद को खुदा समझने लग जाता है। हाँ, कमजोर पैदा होता है मगर 4 दिन की मोहलत पाकर हजरत इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है फिर उसे इतना पता भी नहीं रहता कि मिट्टी का खिलौना जीते जी तो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जब मरता है तो मर ही जाता है। ऐ हजरत इंसान, तेरे गुरूर की औकात तो बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। तू गुरूर किस बात का करता है?